انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے نا، دو چیزیں، انسانی وجود دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ جسم جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے، تو اس کی ساری ضروریات اللہ نے مٹی سے پوری کر دی، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس، اس کی رہائش، اس کا علاج، یہ سب زمین سے ہی ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز جو روح ہے، روح زمینی چیز نہیں ہے، روح اوپر سے آتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اسی لیے جو روح کی ضرورت ہے وہ بھی پھر اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہ پھر آسمانی وحی کے طور پر آتی ہے۔ یہ جو وحی ہے نا، بیسیکلی جو وحی ہوتی ہے اس کا اصل مقصد انسانی روح کی ضرورت کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو چونکہ روح اللہ کی طرف سے آتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اوپر سے آتی ہے، اسی لیے اس کی جو ضرورت ہے پھر وحی کی صورت میں اوپر سے آتی ہے۔ لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ میں جو روح کی ضرورت ہے وہ زمینی اشیاء سے پوری کر لوں گا، تو اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انسانوں کی جو روحیں ہیں نا ان کو سکون کب ملے گا؟ جب وہ اللہ کی طرف سے جو ذکر آیا ہوا ہے، جب انسان اس پہ آئے گا پھر روح کو ملے گا۔ تو ظاہری اور باطنی تو اللہ نے ہر نعمت انتہا کر دی، ہر نعمت کی اللہ پاک نے انتہا کر دی، تو پھر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ لیکن جو اتنے بڑے منعم اور محسن کا ناشکرہ بن جائے اور بلکہ اس کے ساتھ بغاوت پہ اتر آئے اور اس کے راستے کا مجرم بن جائے، وہ ظالم بن جائے، تو پھر ٹھیک ہے، 4 دن ہے، کھا پی لو، کر لو موج مستی، لیکن پھر کیا ہے؟ نستبرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم ان کو سخت ترین عذاب کی طرف گھسیٹ کر لے جائیں گے۔